کسی بزرگ نے اور مشائخ نے اس کو لکھا، وہ دعا حدیث شریف میں تو نہیں، لیکن کوئی بھی دعا ہو اس کے الفاظ اگر جائز ہوں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ آپ نے شاید اسی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں کہ بھئی یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو آئندہ محرم تک وہ زندہ رہے گا، یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی ایک دعا اور اس کے فضائل میں یہ بات موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ جس وقت موت آ جائے تو یا تو دعا ہی بھول جائے گا، یا یہ نہیں کہ بھئی اسرائیل علیہ السلام سے کہ میں نے تو دعا پڑھی تم پہلے کیسے آ گئے، یہ تو نہیں ہوگا. لیکن موت کا وقت تو ایک مقرر ہے، اور وہ چاہے اب دعا پڑھے یا نہیں. اس کی ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، جب قضا آتی ہے تو آدمی سب بھول جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اپنے لشکر میں رکھتے. اس میں خوبی کیا تھی؟ چھوٹا سا جانور ہے، چڑیا جتنا، لیکن وہ لشکر میں ہوتا. مفسرین نے لکھا کہ ہدہد میں یہ خوبی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام ایسے آسمان پر اڑتے ہوئے جاتے، وہ اتنے دور سے جھانک کر کے زمین میں پانی دیکھ لیا کر، پانی کہاں، اور وہ مشورہ دیتا سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ یہاں لشکر اتار دیں اور جب کھدائی کریں گے تو پانی یہاں موجود ہے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تم بادلوں پہ پرواز کرتے ہوئے پانی کو دیکھ لیتے ہو، جب جال میں پھنستے ہو تو اتنا جال نظر نہیں آتا؟ کہ نہیں، جب قضا آتی ہے تو جال نظر نہیں آتا، آسمان کی سطح پہ جو ہے وہ پانی نظر آ جاتا، مگر جب موت آتی ہے تو جال نظر نہیں آتا. تو یعنی یہ نہیں کہ اگر وہ دعا پڑھ لے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ مرے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک فضیلت ہے، اس کو پڑھا جائے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اور اس کی عمر بڑھا دے. پھر اسی کو آپ دوبارہ ذہن میں رکھیے. قضاء اور قدر جو 2 قسم کی ہے وہ پہلے آپ اس کو سن چکے، اور رہا اس کے فضائل اور مناقب، تو اس میں یوم عاشوراء کی فضیلت صحیح 6 میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ آئے تو یہ پہلا سال تھا. جب محرم آیا 10 تاریخ تو صحابہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے یہود روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی، اس لیے دن مناتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی دن منانا نہ جائے، یہ میلاد النبی منا رہے ہیں، 11ویں منا رہے ہیں، 6ٹھی منا رہے ہیں. وہ اس حدیث سے سبق لے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے وہ اللہ کے نبی اور ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں، ہم ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، تو تم بھی روزہ رکھو. اور صحابہ نے کہا حضور اگر ہم بھی روزہ رکھ اور وہ بھی روزہ رکھ، اس میں تو مماثلت ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو. عرض کی کیا مخالفت کریں؟ فرمایا تم 9 کو بھی روزہ رکھو اور 10 کو بھی روزہ رکھو، اور آئندہ سال اگر ہم رہے ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کو بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ ان کی مخالفت. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرعون سے تو نجات ملی بنی اسرائیل کو، اور آدم علیہ السلام اس دن دنیا میں بھیجے گئے. اور یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو ایک نسیان و سہو ہو گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے دعا کی تو اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. تو غرض یہ کہ بہت فضیلت ہے عاشورے کے روزے کی، کہ عاشورے کو روزہ کوئی صاحب اگر 2 نہ رکھ سکیں، اس پہ بھی علماء نے فرمایا اگر 9 کو نہ رکھ سکیں تو 10 کو رکھ لیں، مگر پھر بھی یہ روزہ نفل ہوگا. اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر کوئی کسی قسم کی تنقید بھی نہ کی جائے کہ روزہ جو